السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اندلس کی فتح، یعنی اسپین میں مسلمانوں کی فتح اور وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی۔ ناظرین کرام، یہ عظیم فتح اسلام کے دلیر اور بہادر کمانڈر طارق بن زیاد اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین کرام، ہم آپ کو اس فتح کا تاریخی حوالہ دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں نے وہاں پر حملے کیوں کیے تھے اور اسپین کو فتح کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت زیادہ ظالم، خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت زیادہ مضبوط، تجربہ کار اور آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں یہ بھی شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہوں کی خدمت اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ایک دن اسپین کا عیسائی سردار جس کا نام کاؤ جولین تھا، وہ افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ اس کے بعد جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی مکمل دل سے حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات چاہیے۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ راڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اپنی عوام پر، اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ اس پر جولین نے بتایا، چونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی اور اسی وجہ سے راڈرک کو اس کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سال بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی فلورینڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے اور وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم بادشاہ نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے چڑھا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، اور وہ سب کچھ سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کے ہاتھوں شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور پھر موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کو ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا کہ وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتہ ایک بہت بڑا اور اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ قلعہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن مدد کی یاد دہانی کروائی اور دربار خلافت میں بھیجے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے کہ کیا جو اس نے کہا وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر اسپین کے اوپر پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اسلام کو اسپین میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے شکار مظلوم لوگ بھی اس سے نجات پا لیں گے۔ ناظرین کرام، اسپین پر کئی 100 سال تک کسی نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو بھی راس نہیں آتی تھی، اسی لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لہٰذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملوں سے بھی محفوظ سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے دفاعی سامان پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت تو دے دی،
مگر وہ حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ طاہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ بن اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے ہوئے جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا۔ راجہ طاہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اسی لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں بھی خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم لوگوں کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں بہت حیران کر دیا تھا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس مارکے پر جاننے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ان کا سینہ بھی جوش سے بھر گیا تھا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے کے لیے کافی زیادہ پرجوش تھا۔ سب کا خیال تھا کہ اس مارکے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمہ آئے گی؟ اس فوج کے اندر بہت سے دلیر اور بہادر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس مارکے میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سکا بیٹا اس موقع پر سلاری کا امیدوار بھی تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نہ مسلم بربر آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ ناظرین کرام، اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سکے بیٹے پر اس مسلم کردہ غلام کو ترجیح دی تھی، لیکن اسلامی وقار میں یہ ایک لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ اس رومی کو دیا جو عمر میں طارق بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت زیادہ بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق بن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک دو جہاں، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ ناظرین کرام، طارق بن زیاد کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ اسپین کے اس مقام پر جہاں پر لشکر نے پڑاؤ کیا، اس پہاڑی کا نام جل بلو طارق پڑ گیا، جس کو انگریزی میں جبلارٹر کہتے ہیں۔ اسپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے طارق بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت پہلے ہی سنا دی تھی۔ یہ 5 رجب اور 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ اس وقت بحری جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب بھی کیا اور کہا، اے میرے سپاہیوں، ابھی وقت ہے، میں تم سب کو اچھی طرح سے غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب کو بتا دوں، یہ ایک مہم ہے جو کہ ایک عام مہم نہیں ہے۔ یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم سب یہاں پر اجنبی ہیں، ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ہم تعداد میں بہت کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی زمان ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا سپاہیوں، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو، ابھی وقت ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ ناظرین کرام، اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا، ارادے مضبوط تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کیا اور اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی ایک انمول مثال قائم کی۔ لشکر اسلامی نے اپنے سپاہیوں کو کافی زیادہ حوصلے سے اور نرمی سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر ہم سوار ہو کر یہاں پر آئے ہیں، ان سب کشتیوں پر آگ لگا دی جائے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا اور ان تمام کشتیوں کو وہاں پر آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں وہاں پر جل کر راکھ بن گئی اور وہ تمام کشتیاں سمندر کے پانی میں ڈوب گئی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا، مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے وہاں پر آئے تھے، اسی لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی زمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی، ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا ہوگا، بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا جنہوں نے انسانیت پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی ہے، مظالموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں،
انشاءاللہ یہاں پر فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اب تو ہم نے اپنے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بھی ختم کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک بہت پست حوصلہ ملا۔ ناظرین کرام، کشتیاں جلانے کا فیصلہ ان کی ذہانت کا بھی ایک ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اسی لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی بھی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے، اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، یا تو فتح یا تو شہادت۔ ناظرین کرام، ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بھی بس رہی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا۔ ایک آدمی زردان کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر طارق بن زیاد رک گئے۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی مشیر مزیر، جو کہ عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا، اس سے کہا، یہ آدمی مجھے عیسائی لگتا ہے۔ مغیر سر رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس سے آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث الرومی نے آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کر اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی جانب دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہی ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت ہی غمگین آواز میں کہنے لگا، میں عیسائی ہوں، ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے، انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز کافی زیادہ غم سے بگڑنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، امامن تم غم بالکل بھی مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈرک کے کردار کے بارے میں بتائیں۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی آمیز گفتگو سن کر کہا، اے مسلمان بادشاہ، جب سے اس بوڑھے نے اس جگہ کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان، مال اور عزت حفاظت میں نہیں ہے۔ اس نے ظلم اور ستم کا بازار سجایا ہوا ہے اور وہ ہر لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز یہیں سے دوسرے ایپیسوڈ کے اندر کیا جائے گا۔ مزید ایپیسوڈز پانے کے لیے ہمارے چینل ٹیکنیکل لالی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر فوراً آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل لالی پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اندلس کی فتح، یعنی اسپین میں مسلمانوں کی فتح اور وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی۔ ناظرین کرام، یہ عظیم فتح اسلام کے دلیر اور بہادر کمانڈر طارق بن زیاد اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین کرام، ہم آپ کو اس فتح کا تاریخی حوالہ دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں نے وہاں پر حملے کیوں کیے تھے اور اسپین کو فتح کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت زیادہ ظالم، خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت زیادہ مضبوط، تجربہ کار اور آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے۔ اسپین میں حکومت کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج تھے۔
جس کے آداب میں یہ بھی شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہوں کی خدمت اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ایک دن اسپین کا ایک سردار جس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، ناظرین کرام ایک دن اسپین کا عیسائی سردار جس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، وہ افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بھائی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے اور اطمینان سے مجھے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہوتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ اس کے بعد جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت اس کے بعد جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی مکمل دل سے حمایت کریں گے۔ ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات چاہیے۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ راڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اپنی عوام پر، اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ اس پر جولین نے بتایا، چونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدہ دار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی، اور اسی وجہ سے راڈرک کو اس کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سال بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک کامیاب چال چلی اور آرڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی فلورینڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم بادشاہ نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں سے چڑھا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام
جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، اور وہ سب کچھ سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کے ہاتھوں شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کو ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا کہ وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتہ ایک بہت بڑا اور اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ قلعہ اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن مدد کی یاد دہانی کروائی۔ اور دربار خلافت میں بھیجے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے کہ کیا جو اس نے کہا وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر اسپین کے اوپر پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اسلام کو اسپین میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے، اور ظالم کے شکار مظلوم لوگ بھی اس سے نجات پا لیں گے۔ ناظرین کرام، اسپین پر کئی 100 سال تک کسی نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو بھی راس نہیں آتی تھی، اسی لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لہٰذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملوں سے بھی محفوظ سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے دفاعی سامان پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت تو دے دی، مگر وہ حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ طاہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا۔ اور خلیفہ اسلام کے آنے والے جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا۔
اور خلیفہ بن اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے ہوئے جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا۔ راجہ طاہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اسی لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں بھی خیال آیا کہ خلیفہ بن اسلام سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم لوگوں کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے۔ خلیفہ بن اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن ولید کو ایک فوج کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں بہت حیران کر دیا تھا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ان کا سینہ بھی جوش سے بھر گیا تھا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے کے لیے کافی زیادہ پرجوش تھا۔ سب کا خیال تھا کہ اس معرکے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمہ آئے گی؟ اسلامی فوج میں سے کون تجربہ کار سپہ کلا اب یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمہ آئے گی؟ اسلامی فوج میں بہت سارے دلیر اور سپہ سالار بہادر موجود تھے۔ اس فوج کے اندر بہت سے دلیر اور بہادر سپہ سالار موجود تھے جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس معرکے میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سکا بیٹا اس موقع پر سلاری کا امیدوار بھی تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نہ مسلم بربر آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ ناظرین کرام، اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے۔
کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سکے بیٹے پر اس مسلم کردہ غلام کو ترجیح دی تھی، لیکن اسلامی